اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کامران فوبیا ہو گیا ہے اور راتوں کی نیند آپ کی اڑ گئی ہے. کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. نہیں, راتوں کی نیند نہیں اڑی. رات کو الحمدللہ سکون سے سوتا ہوں اور صبح آرام سے اٹھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو کام ہے, جو ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کو نبھایا جائے. اچھا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ڈیفینس کے میئر ہیں, ایلیٹ لوگوں کے میئر ہیں. یہ اب بدقسمت سوچ ہے, پلاسٹک کی تفریق کی سوچ ہے ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کی. میں کراچی کا میئر ہوں. کراچی کے ہر ٹاؤن میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو فاروق ستار صاحب کا اپنا گھر ہے پی آئی وی کالونی, وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. آپ لیاقت آباد جائیے, آپ بلدیہ جائیے, آپ ملیر جائیے, آپ لیاری جائیے, جس علاقے میں آپ جائیں گے آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شاید یہ جو کام کی ایک تیزی ہے آپ وہ فہرست گنوا دیں, کیونکہ کل فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی صرف آپ کے ایم سی کے ہی میئر ہیں. دوسرے وہی کہتے ہیں جی لیاقت آباد ہو گیا, سرجانی ہو گیا, یہ علاقے, وہاں پہ کیا کام کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں آپ آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن, تو پھر تیاری دیکھیے گا. صدف, میں میئر تو کے ایم سی کا ہی ہوں نا, تو نیچرلی میئر کے ایم سی کا ہی ہوں گا. کے ایم سی کا میں سربراہ ہوں, لیکن کام پورے شہر میں ہو رہا ہے. جہاں گورنر صاحب گئے تھے فاروق ستار صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں یوسف گوٹ, وہاں پر کے ایم سی کام کر رہی ہے. میں لیاقت آباد کی آپ کو تفصیلات دے سکتا ہوں, میں آپ کو بلدیہ کی دے سکتا ہوں, میں آپ کو پی آئی بی کالونی کی تفصیلات دے سکتا ہوں, میں آپ کو اولڈ سٹی ایریا کھارا در میٹھا در کا جو علاقہ ہے اس کی تفصیلات دے سکتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ پرانے جو سیوریج پمپنگ اسٹیشن جہاں سے ماضی میں خود بھی الیکٹ ہوتے رہے ہیں, وہاں پر بھی کام ہم نے کر کے دکھایا ہے. شہر میں پانی کی سپلائی کو بڑھانے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر جو ایک اب روش آ رہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, کہ وہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا میئر ہے, ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو اختیارات کا رونا نہیں روتی, وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کام دکھا رہی ہے اپنا. میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو یہ پریشانی ہوئی ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے یہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کرنا شروع کیا. مرزا وہاب صاحب, ابھی تک ہمیں یہی لگ رہا تھا, یہی ہم پرسیو کر رہے تھے کہ آپ کے اور گورنر صاحب کے بیچ فرینڈلی بینٹر چل رہا ہے, بٹ اب گورنر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے باقی شہروں کے میئرز کے نام بھی نہیں پتا, مجھے مرزا وہاب صاحب کا صرف اس لیے پتا ہے کہ وہ میرے وکیل ہیں. مطلب آپ اتنا ان کی ترجمانی کر رہے ہیں ان ادر ورڈز. میں آپ کو بتاؤں صدف, کامران صاحب سے میرا آج کا نہیں بڑا پرانا رشتہ ہے, اور میں نے ہمیشہ اس رشتے کی قدر کی ہے. جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے, جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں, اور میں نے ہمیشہ ان سے بڑا رسپیکٹفل انداز میں گفتگو کی ہے. میرے ان سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں یا ان کے اپنے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذاتیات کے اوپر اتریں. گورنر صاحب نے خود یہ پیشکش کی. گورنر صاحب کو شوق ہے پریس کانفرنس کرنے کا, ان کو شوق ہے میڈیا ایونٹس پر جانے کا, تو ہیڈ لائن بنانے کے لیے غالباً انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اگر میئر صاحب کو اختیارات چاہیے تو وہ میرے پاس آ جائیں اور میں اختیارات دے دوں گا. میں نے قطعی طور پر اپنے ذاتی تعلق کے باوجود کامران صاحب سے, گورنر صاحب سے کوئی اس طرح کی چیز کی طلب نہیں کی تھی. انہوں نے یہ آفر کی, میں نے کہا ٹھیک ہے جی, 100 بسم اللہ. میں آپ کو ایک بات مجھے بتائیں مرتضیٰ صاحب, وہ کہتے ہیں جی 18 گھنٹے گورنر صاحب کام کرتے ہیں, آپ بھی بڑا کام کر رہے ہیں, تو دونوں مل کے کام کر لیں, شہر کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بھلے وہ وفاق سے 100 ارب گرانٹ مانگ لیں, بھلے آپ جو ہے خط ارسال کر دیں, لیکن کام مجھے تو صدف کوئی اعتراض نہیں, میں تو ہر شخص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کام ہو فیکچول, کام ہو گراؤنڈ پر, پروپیگنڈا بیسڈ کام نہ ہو. یہ جو ہم لوگ فلانتھر پہ کام کرتے ہیں نا, یہ ذاتی کام ہوتے ہیں. تو کیا گورنر صاحب پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہے؟ دیکھیں, اگر وہ کام کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں پھر وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ جی ڈی آئی جی ٹریفک کو میرے انڈر کر دو, میئر کو میرے انڈر کر دو, تو میں فوراً مسئلے حل کر دوں گا. تو میرے خیال میں چونکہ ان کے پاس کوئی ایکچوئل ذمہ داری ہے نہیں, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ان کی سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہو یا انتظامی اعتبار سے حکومت کی ذمہ داری ہو, تو میرے خیال میں وہ مس کر رہے ہیں یہ کام کرنے کی اپرچونٹی کو. اور وہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ جائیں, حکومت کا حصہ بن جائیں, گورنرشپ کسی اور آدمی کو دے دیں جو کہ پھر یہ کام کرنا چاہے. تو اس میں کوئی حرج ہے اگر وہ اپنی کیپیسٹی میں اگر آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں؟ ظاہر کام تو آپ لوگ ہی کریں گے نا, جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ کرے گا, ایک اچھی ڈسکشن ہو سکتی ہے اس سے.
ڈسکشن پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ڈسکشن میڈیا پہ کیوں ہوتی ہے، ڈسکشن پریس کانفرنس میں کیوں ہوتی ہے؟ میرا تو گلہ یہی ہے نا، کسی کو کھلانا ہے، آپ کھانا اس سے زیادہ نیک عمل ہے نہیں. میں بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر خدمت نہیں ہے، لیکن ٹی وی پہ دکھا کے لوگوں کو بتا کے یہ کام کرنا، جس کا میں ذاتی طور پر معترف نہیں. تو مرزا صاحب کبھی آپ کو گورنر صاحب پرسنلی بھی کال کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے میں یہ کام ہونے والے، آؤ جا کے یہ کام دیکھ لیتے ہیں؟ دوسری بات یہ بتائے گا کہ اب مفاہمت کی طرف جاتا ہوا یہ معاملہ نظر آ رہا ہے آپ کو، کیونکہ گورنر صاحب نے یہ پیشکش بھی دی ہے کہ آؤ بائک پہ چلتے ہیں، گھومتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھیے گا، میں بائک چلاؤں گا. کیا آپ کو یہ پیشکش قبول ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بائک پہ ساتھ بیٹھیں گے ایز لانگ ایز ان کی بہت ساری جو سیکیورٹی ساتھ چلتی ہے، پروٹوکول وہ نہ ہو اور کیمرے نہ ہو، خاموشی سے چلیں. کیمرے ہو نا، تاکہ کراچی کی سڑکوں کے جو کھڈے ہیں وہاں سے آپ لوگ جب بائک پہ سفر کریں تو آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو، ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے. جو کرتوت رہے نا ماضی کے، اس کے بعد تو یہ چیزیں ہونی تھیں، تو آج ان چیزوں کو ختم کرنا ہے ہم کو. اور اگر چیزوں کو ختم کرنا ہے تو ہمیں میڈیا آپٹکس سے باہر نکل کے کام کرنا ہوگا، بیونڈ پولیٹیکل ڈفرینسز کام کرنا ہوگا، کسی کی تضحیک نہیں کرنا ہوگا. ہمیں ایکچولی ساتھ بیٹھ کر دلوں کو جوڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنر صاحب نے کل میری پریس کانفرنس کے بعد خط لکھ دیا وفاقی حکومت کو. میں نے شکریہ بھی ادا کیا ان کا کہ اچھا کام کیا، آپ نے خط لکھ دیا، لیکن خط لکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ جی یہ 100 ارب روپے جو ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل کریں، میں گورنر صاحب مل کر یہ خرچ کریں گے اور ایک ایک پیسے کا ہم حساب دیں گے. آئیے اس بات پہ بات کر لیں. بدقسمت یہ تو میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کی ایک دوسرے کو میسیجنگ ہوتی ہے، ویسے ذاتی طور پہ کبھی کوئی مسئلہ ڈسکس ہوا ہے فون کر کے، گورنر ہاؤس سے فون آیا ہو؟ میری بڑے ایشوز پہ کراچی کے گورنر صاحب سے گفتگو ہوتی رہی ہے، اور گورنر صاحب نے جب بھی کچھ گزارش کی کسی کام کے حوالے سے کہ جی شہر کی بہتری کے لیے کام کر لیا جائے، تو ہم نے بالکل اس کے اوپر لبیک کہا ہے. وہ صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، اس اعتبار سے ہم نے چیزوں کو کیا ہے. لیکن اگین ایز آئی سیڈ نا، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. ہم میڈیا سے باہر رہ کر اگر گفتگو کریں گے اور سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں یہاں کراچی میں کام ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں 100 ارب روپے وفاقی حکومت سے لے کر آؤں گا، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا. میں ان کو اس بات کو اپریشیٹ کروں گا بیونڈ پولیٹیکل ڈفرینسز. بے شک ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہو، میں کہوں گا یہ گورنر کراچی شہر کے لیے وفاقی حکومت سے 100 ارب روپے لے کے آئی ول اپریشیٹ ہم. اگر وہ کہیں گے کراچی کے پورٹ جو ہیں وہ میئر کے ساتھ چلیں گے، کراچی کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. ماضی میں جب کراچی کے میئر مصطفیٰ کمال صاحب تھے تو یہ وفاقی ادارے جو ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کنٹریبیوٹ کرتے تھے. آپ کے سامنے چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا زمانہ ہو، بابر غوری صاحب کا زمانہ ہو یا عشرت العباد صاحب کا زمانہ ہو، یہ سارے ادارے کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو گورنر صاحب ان چیزوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں، وہ کردار ادا کر لیں، وہ پیسے آ جائیں، میں حاضر ہوں. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ اعلانات پر مبنی بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں میرا دل کیوں خراب ہوتا ہے اس کے اوپر کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 162 ارب روپے آپ کو دیں گے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. وسیم اختر صاحب میئر تھے، 1 روپیہ نہیں ملا. پھر انہوں نے اعلان کیا ہم 1100 ارب روپے دیں گے کراچی کے لیے، 1 روپیہ نہیں ملا. تو مجھے اعلان نہیں چاہیے، مجھے وہ پیسے منتقل ہوں کراچی شہر کے اکاؤنٹ کے اندر، KMC کے اکاؤنٹ میں. جس طرح یہ آڈٹ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، وی ول میک شور. اور وہ جو 100 ارب روپے ہوں اس کو ایکوٹیبلی آپ شہر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں. MNA وفاق کہہ رہی ہے وہ MQM کے جو MNA ہیں وہ فنڈز مانگ رہے ہیں، ان کو فنڈز دیے جائیں، تو دیے جائیں گے تو کیا اب پھر ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوں گے آپ؟ دیکھیں میں نے اس پہ اگین صدف میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وفاقی حکومت کسی بھی MNA کو پیسے دیتا ہے وہ پیسے کراچی کے اداروں کے ذریعے خرچ کیے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ایک کمپنی ہے جس کا نام پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ ہے، اس کے ذریعے آپ کراچی میں لیاقت آباد لالو کھیت کی گلیاں بنائیں، شاہ فیصل کالونی کی گلیاں بنائیں. یہ کام لوکلی سطح پر ہونے کی ضرورت ہے. وہ پیسے ہمارے پاس آئیں گے. جس طرح ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا ہے، قانون کو مینٹین کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اس بات کی میں یقین دہانی کراتا ہوں. ایک ایک چیز اپنی کاؤنسل کے سامنے لے کے جائیں گے. جس طرح آڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی شہر کا جو حق ہے اس کو پیسے ملنا، وہ پیسے ملے. لاسٹلی بفور گوئنگ چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ گورنر صاحب ہم نے دیکھا ملیر ہالٹ حادثہ جو ہوا تھا، ٹریفک حادثہ، اس کے ان کے لواحقین سے ملے، ان کی امداد بھی انہوں نے کی. جو باقی متاثرین ہیں ٹریفک حادثات کے، ان کے لواحقین کے ساتھ کوئی امداد سندھ حکومت کر رہی ہے، کوئی ان کے لیے کچھ سوچ رہی ہے؟
دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، کل ہم نے بڑی تفصیلی ایک میٹنگ کی وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریفک کے حادثات کے حوالے سے، اور پوری پولیس کی قیادت کو وہاں بٹھایا تھا کہ جی یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. پالیسی میکرز ہمارا کام، میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپٹک سے باہر نکل کے ہمیں وہ انفورسمنٹ کی پالیسیز بنانی ہے کہ کیسے مستقبل میں اس طرح کے بدقسمت واقعات نہ ہو سکیں. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ میڈیا ایونٹس پر فوکس کرتے ہیں، اور جس طرح ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں، کہ وہ ڈرائیور لاپرواہی ہے، اس گاڑی کی فٹنس ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی، کیا وہ گاڑی کراچی کی یا صوبہ سندھ کی رجسٹر ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. ہم جو ہے اس پالیسی لیول کے اوپر گورنمنٹ کی سطح پر کام کریں، اور انشاءاللہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے بڑے واضح احکامات ٹریفک پولیس کو دیے ہیں کہ اس کو بہت اسٹرکٹ طریقے سے ان چیزوں کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے ناخوشگوار بدقسمت واقعات کراچی شہر میں نہ ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میئر کراچی مرتضی بہاب صاحب ہمارے ساتھ تھے اور تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی.